السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 169 تا 170 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تمہیں یہی حکم کرے گا کہ برے کام اور بے حیائی کرو اور اللہ پر جھوٹ لگاؤ وہ باتیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں شیطان کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ ہمیشہ انسان کو برائی اور بے حیائی سکھاتا ہے۔ اس سے کبھی بھی انسان کو فائدے کی امید نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ اس کی فطرت ہی ایسی ہے کہ وہ سراسر برائی، گندگی، بے حیائی، گمراہی اور ناپاکی میں آلودہ ہے اور دوسروں کو بھی آلودہ کرنا چاہتا ہے۔ کسی نہ کسی شرارت، فساد، فتنہ اور گڑبڑ پر اکساتا ہے اور نیکی میں روڑے اٹکاتا ہے۔ ایسی تمام خواہشیں اور کام جو انسانی برادری اور خون انسانیت کے لیے مہلک ہیں، وہ سب برائی اور بے حیائی میں آ جاتے ہیں۔ سوسائٹی کے امن و امان کو خراب کرنا، باہمی اخوت اور برادری میں تفریق پیدا کرنا، اتحاد اور تعاون کی جڑ اکھاڑنا، بندوں کے حق پورے نہ کرنا، غرض تمام شر و فساد پھیلانے والے کام شیطانی ہیں۔ شیطان کا دوسرا کام یہ ہے کہ وہ انسان کو ترغیب دیتا ہے کہ اپنے پاس سے من گھڑت باتیں بتایا کرے اور ظاہر یہ کرے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان باتوں کا حکم نہیں دیتا۔ لیکن شیطان کی پیروی کرنے والے لوگ مال کی حرص، دنیائی طمع، عارضی فائدے اور ناپاک چیزوں کو حاصل کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ یہودی علماء میں یہ مرض عام ہو گیا تھا۔ وہ لوگ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے مفید مطلب باتیں کہہ کر اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دین کی جڑیں کھوکھلی ہو گئیں اور وہ آئندہ کے لیے ناکام ہو گئے۔ ہمیں اس آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ نہ بدی اور بے حیائی میں حصہ لیں، نہ جھوٹے مسائل گھڑ کر لوگوں کو سنائیں، کیونکہ یہ دونوں کام شیطانی ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تابعداری کرو اس حکم کی جو اللہ نے نازل فرمایا، تو کہتے ہیں ہم تو اس کی تابعداری کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، بھلا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ جانتے ہوں۔ اس آیت میں وہم پرستوں کی ایک عادت کا بیان ہے، یعنی جب ان لوگوں سے کہا جائے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اس کے کام، اس کے حکم اور قانون کی پیروی کرو، اس کے حکموں کے مطابق دولت کماؤ، اس کے حکموں کے مطابق دولت خرچ کرو، معاملات میں، لین دین میں، خرید و فروخت میں، بیاہ شادی میں، نکاح اور طلاق میں اسی کی دی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرو، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادا اور اپنے بڑوں کی رسموں اور خاندانی روایات کا لحاظ کریں گے۔ ہم تو ان راستوں پر چلیں گے جن پر ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں کو چلتے دیکھا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے احکام کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنے بڑوں کی روایات کو مانتے ہیں، ان کی رسموں کو مقدم رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی شریعت سے زیادہ اہمیت اور وقت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے بڑوں کے اندھا دھند پیروی کرتے ہیں، حالانکہ یہ ممکن ہے کہ ان کے باپ دادا کو کوئی سمجھ بوجھ نہ ہو، وہ گمراہی میں بھٹک رہے ہوں، سیدھی راہ سے بالکل ہٹے ہوئے ہوں، لہٰذا ایسے باپ دادا کی اندھی پیروی سے یہ لوگ ضرور تباہی اور بربادی میں جا گریں گے۔
آخر میں ان دونوں آیات کی جو اہم نکات ہیں وہ بیان کیے جائیں گے۔ ان کے آیت نمبر 169 میں برائی اور بے حیائی کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 170 میں اندھی تقلید، یعنی اپنے بڑے بوڑھوں کے آباء و جداد کی پیروی کرنے والے جو لوگ تھے اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر، اس کا ذکر تفسیر میں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا سنا، اللہ اس میں جو کوئی غلطی کوتاہی اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے اللہ، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اینڈ شیئر کیجئے۔ یہ ایک نیک کام ہے، اس نیک کام میں آپ بھی حصہ ڈالیے۔ جو اس کو سبسکرائب کرے گا، آگے شیئر کرے گا، سنے گا، وہ ہمارے ساتھ بھی اس نیک کام میں شامل ہو جائے گا۔ اور ایک دن وہ دن آنے والا ہے کہ جس دن ایک ایک نیکی کو لوگ ترسیں گے، تو پلیز آپ بھی اس صدقہ جاریہ میں شامل ہو جائیں۔ جزاک اللہ الخیر وسن جزائی فی الداری، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔